بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے لکھاں درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، میرے اور تورے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے انتہائی قابل احترام و معزز سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جو میں آیات کریمہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، پڑھی ہے، دعا ہے رب العالمین دی ذات کے لئے اللہ پاک یہ آیات کریمہ دا صحیح معنی مفہوم حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرماوے، اور بالخصوص دعا ہے رب العالمین دی ذات کے لئے قرآن و حدیث سنن تو بعد اللہ میں کو اور تو کو پوری امت مسلمہ کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ دنیا دے ہوتے سب تو انسان دا دشمن اور انسان کو دنیا دے ہوتے ایک دو جنال لڑائی پیدا کروان والا وہ ہے شیطان۔ دنیا دے ہوتے تیرا میرا کہیں نال کوئی دشمنی نہیں، نہ میری توارے نال کہیں نال دشمنی ہے، نہ تواری کہیں نال دشمنی ہے۔ اے چھوٹے چھوٹے گال ہی تو، چھوٹے چھوٹے تنازع تو، چھوٹے چھوٹے باتیں تو، اے سارا جھگڑا تھی نے، حتیٰ کہ اے چھوٹا چھوٹا جھگڑا ان قریب قتل دی نوبت آویں دی۔ قتل دی نوبت کیوں آئی دی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ایسا مسلمان ہے، نمازاں بھی پڑھ دے ہیں، اذاناں بھی سن دے ہیں، قرآن کریم دی تلاوت بھی کریں دے ہیں، علماء اکرام کو بھی سن دے ہیں۔ اے اصل وجہ کیا ہے؟ قتل و غارت تیرے میرے معاشرے دے ویچ
یہ جتنی نوبت پہنچ گئی ہے چھوٹی جی گال تو دی وجہ کیا ہے؟ اور سب تو زیادہ تیرا میرا دشمن شیطان ہے. یہ جڑن ہی لڑائی تیری میری پیدا تھی نہیں ہے، اصل مونڈ اصل ہاتھ شیطان دا ہوں دے. لڑائی پیدا کرواون والا، جھگڑے گھتاون والا، یہ گھریں دے طلاقیں دی نوبت آندی ہے، ان دی اصل وجہ شیطان ہے. کیونکہ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان للانسان انسان دا عدو مبین واضح دشمن ہے. انسان دا شیطان بہت بڑا دشمن ہے. شیطان ہی انسان کو گمراہ کریں، شیطان ہی لڑائیاں پیدا فرمیں دے. اور یہ سارے مسئلے دا حل، تیرے میرے معاشرے دا حل، تیرے میرے جھگڑے دا حل، تیری میری وسطی دا حل خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائے. اگر اساں تساں شیطان دے شر کے لئے بچن چاہندے ہیں، ساکو بھی قرآن و حدیث دوتے عمل کرنا پوسی. اگر شیطان دے شر کے لئے بچن چاہندے ہیں، ساکو بھی قرآن کریم دی تلاوت کرنی پوسی. اگر شیطان دے شر کے لئے بچن چاہندے ہیں، اذانہ سن کے اللہ دے گھر رہے مسجد ہے آونا پوسی. اگر شیطان دے شر کے لئے ان دی کمبختی کے لئے بچن چاہندے ہیں، ساکو بھی قرآن کریم دی ڈیلی تلاوت کرنی پوسی. جدن اساں تساں مل کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے سوں، قرآن کریم کو پڑھ سوں، اپنے گھریں دے اندر ساری اولاد پڑھ سی، اساں پڑھ سوں، خالق کائنات اے جتنی رحمت برکت دا نزول فرمے سی. اللہ پاک شیطان دے شر کے لئے محفوظ فرما کے اللہ پاک سارے گھر رہے رحمت برکت دا نزول فرما رہے سی. نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. مسلم پاک دے اندر حدیث موجود ہے. تساں احباب نے میری طرف توجہ کرنی ہے، میں کوشش کرے سا تو کو بات سمجھا سکا. میری مؤدبانہ گزارش ہے بات شروع کرن تو پہلے استاد محترم شیخ نظر صاحب اسٹیج دوتے ہیں، تشریف فرماؤ. میرے استاد ہیں اور جنہوں میں علاقے رہ گیا استاد صاحب کے تعلیم حاصل کی تھی الحمدللہ. نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، حدیث پاک تے غور کرنا. سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی ہیں. سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن میں اپنے کنہ نال نبی پاک علیہ السلام کے لئے الفاظ سنیں، الفاظیں تے غور کرنا. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائن، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے میرے پیارے صحابہ، میری پیاری جماعت، میں تو کوئی کہیو جی عمل سے نا جیرے عمل کران دے بدلے خالق کائنات رحمت برکت دا نزول فرما رہے سی. اللہ پاک جنت دے دروازے کھول لے سی. نبی پاک علیہ السلام نے جلے ویلے خوشخبری سنائیے. صحابہ اکرام آکھن لگے اللہ دے پیغمبر، اللہ دے رسول کرام علیہ ساکوی دسا ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے میرے پیارے صحابہ، سورت بقرہ جہاں آخری آیتان، سورت بقرہ جہاں آخری آیتان تلاوت کرن توارے ذمہ رحمت برکت نزول فرما دیوان رب رحمان دے ذمہ. خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا آمن الرسول بما
انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے میرے پیارے صحابہ سورت بقرہ جہاں آخری آیتاں تلاوت کرن تو آرے ذمہ میرے پیارے صحابہ سورت بقرہ نال محبت کرن تو آرے ذمہ جلے ویلے رات دا وقت ہوئے رات دا وقت ٹائم عشاء دی نماز تو بعد اپنے بسترے دے بائے گئے سورت بقرہ جا آخری آیتاں تلاوت کرن تو آرے ذمہ جنت دے 8 دروازے کھول لے من رب رحمان دے ذمہ۔ اللہ جنت دے 8 دروازے کھلے سی قرآن کریم دی تلاوت کرنا جنت دے 8 دروازے کھول سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام قرآن کریم دی تلاوت کرن سورت بقرہ کو پڑھیں تو سارے واسطے بھی رحمت دے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اساں بھی شیطان دے شر کے لئے بچ سکتے ہیں اگر سورت بقرہ جہاں اساں آخری آیتاں تلاوت کروں ڈیلی دی بنیاد تے پڑھوں تقریباً 2 آیتاں ہیں انہیں 2 آیتیں دی تلاوت ڈیلی دی بنیاد تے کروں اللہ پاک تیرے میرے گھر دے جھگڑے فساد ختم کر سکتے ملک چمن آ سکتے معاشرے چمن آ سکتے تیری میری وسطی چمن آ سکتے اگر قرآن کریم دو توجہ چا کروں قرآن پڑھوں چا ذرا حدیث پاک تے غور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان دے گھر دے اندر او تک شیطان دور نہیں ہونا جے تک انسان سورت بقرہ دی تلاوت نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے میرے پیارے صحابہ اپنے گھریں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھریں دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو اللہ دے قرآن کو پڑھ دے رہے منجو۔ حضرات گرامی قدر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے او تک گھر چ شیطان رائے میں دے جے تک سورت بقرہ دی تلاوت نہ ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ ہوئے۔ اے تیرے میرے گھر دے اندر جھگڑے کیوں ہوندے ہیں کیونکہ تیرے میرے گھر دے اندر کہیں نہ کہیں چونٹے سے شیطان بیٹھا رہنے اور چھوٹی چھوٹی گال تو پھرا تو میں کیوں لڑ پوندے ہیں کیونکہ گھر دے اندر شیطان موجود ہوندے گھر دے اندر خاوند بیوی دا جھگڑا کیوں ہوندے ان دی وجہ گھر دے اندر شیطان موجود ہوندے اور اس شیطان دا حل اور اللہ دی رحمت دال اللہ دی برکت دال اگر شیطان تو نجات چاہدے وے گھریں دے جھگڑے ختم کرنا چاہدے وے اپنے گھریں کو امن دا گہوارہ بناون چاہدے وے سورت بقرہ دی تلاوت کرنا تیرے میرے ذمہ شیطان دے شر کے لئے محفوظ فرما دے من رب رحمان دے ذمہ اللہ شیطان دے شر کے لئے محفوظ فرما گن سے سورت بقرہ دی تلاوت کروں پڑھوں اللہ دے قرآن دی تلاوت کروں۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک تے غور کرنا مسلم پاک دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے جندے نائے سیدنا ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائن صحابہ اکرام بیٹھے ہیں سیدنا ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا پیارا یار اے ابو منذر یا ابل منذر اے ابو منذر دنیا دو سب تو زیادہ تے کو کیری چیز نال محبت ہے کیری چیز نال پیارے جزات نال پیارے پیسے نال پیارے دنیا دی دولت نال پیارے سیدنا ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول اللہ دے حبیب دنیا دوتے کئی چیز نال پیار نہیں کئی چیز نال محبت نہیں نہ والدین نال محبت ہے نہ اتنا ماں باپ نال محبت ہے نہ رشتہ دار نال محبت ہے اللہ دے پیغمبر نہ
زمینے نال محبت ہے، نہ جزات نال محبت ہے، نہ پیسے نال محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو منذر کیری چیز نال سب تو زیادہ تے کو محبت ہے، کیری چیز نال تو سب تو زیادہ پیار کرے نہیں۔ اے ابو منذر آکھن لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول سب تو زیادہ تواڈے نال محبت ہے، تواڈے نال پیار ہے، تواڈے نال محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو منذر سب تو زیادہ میرے نال محبت کرے نہیں، سب تو زیادہ میرے نال پیار کرے نہیں۔ ابو منذر آکھن لگے اللہ دے پیغمبر ساری دنیا اتنا پیاری نہیں لگ دی جتنی تو سامنا دے لال پیارے لگ دے، ساری دنیا اتنا پیاری نہیں لگ دی جتنا تو آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے لگ دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو منذر پہلے نمبر دے ہوتے میں پیارا لگ دا اور دوجے نمبر دے ہوتے دیکھو کیری چیز نال پیار ہے۔ ابو منذر آکھن لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول آیات الکرسی نال پیار ہے، اللہ دے قرآن دے اندر تریجے سپارے دے اندر پہلے صفحے دے ہوتے ہیں آیات الکرسی موجود ہے، پہلے نمبر تے توارے نال محبت ہے، دوجے نمبر دے ہوتے ہیں آیات الکرسی نال پیار ہے۔ ابو منذر آکھن لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول جلے ویلے میں آیات الکرسی دا پہلا لفظ پڑھدا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ دے پیغمبر جلے ویلے میں پہلا لفظ پڑھدا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے دلی چو نکل دیے ساری کائنات در رب اللہ، عبادت دے لائق اللہ، سجدے دے لائق اللہ، رکوع دے لائق اللہ، ساری کائنات کو پالن والا اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، داتا دستگیر غوث اعظم اللہ، ساری کائنات کو پالن والا رب رحمان ہے۔ جب تک اللہ اولاد نہ دے وے دنیا دوتے کوئی اولاد نہیں دے سکتا، جب تک اللہ رزق نہ دے وے دنیا دوتے کوئی رزق نہیں دے سکتا، جب تک اللہ حویلیاں آباد نہ کرے دنیا دوتے کوئی حویلیاں آباد نہیں کر سکتا۔ میرے دلی چوہا نکل دیے ساری کائنات کو پالن والا اللہ ہے، سجدے دے لائق اللہ ہے۔ اور جلے ویلے میں دوجا لفظ پڑھدا الحی القیوم، الحی القیوم، اللہ زندہ بھی اللہ قائم رہے ورنے، ساری دنیا نے ختم ہو ورنے، جزات نے ختم ہو ورنے، دنیا دے دولت نے ختم ہو ورنے، دنیا دے پیسے ختم ہو ورنے، اے سردار نواب دنیا دے ختم ہو ورنے، اے دنیا دے جتنی جگیردار ہیں سب چیز ختم ہو ورنے، آسمانی ختم ہو ورنے، زمینی ختم ہو ورنی ہے، باقی کیری چیز راونی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی اللہ دی ذات راونی ہے، ہر چیز نے ختم ہونے۔ نبی پاک علیہ السلام دے اکھا مبارک جو آنسو آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو منذر تو میرے نال بھی محبت کریں نہیں، یہ آیت الکرسی نال بھی پیار کریں دی، یہ آیت الکرسی پڑھان دے بدلے خالق کے کائنات نے تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول لیتے ہیں۔ اللہ نے تے کو جنت دا مہمان بنائے، اللہ نے جنت دے 8 دروازے کھولیں۔ آیت الکرسی کوئی تقریباً کوئی 6-7 لینا ہے، 4-5 لینا ہے۔ اگر یہ آیت الکرسی پڑھوں چاہسا پڑھن دا بھی ثواب ہے، اڑھن دا بھی ثواب ہے۔ جرا بندہ اڑ کے قرآن کریم پڑھ دے، کوشش نال پڑھ دے، کوشش کر کے پڑھ دے، قرآن پڑھن دا بھی ثواب ہے تو اڑھن دا بھی ثواب ہے۔ جتنا اڑھن دا بھی ثواب ہوئے یہ تو وڈی نعمت کیا چاہیے دی ہے؟ اے اللہ دی محبت ہے سارے نال پیار، اے اللہ دی الفت ہے سارے نال۔ اساں جنہاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے سوں، آیت الکرسی کو پڑھ سوں، تیرے میرے مال دی حفاظت اللہ کرے سی، تیرے میرے گھر دی حفاظت اللہ کرے سی۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک تے غور کرنا، اے تریجی حدیث بیان کرن لگا مسلم پاک دی۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے،
روایت کرنے والا سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن میں نبی پاک علیہ السلام دے الفاظ اپنے کناں نال سنین، جو الفاظ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائن ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا دے نکھتے ہوئے الفاظ غلط ہو سکتے ہیں، ساری دنیا دے چودھرے دے الفاظ غلط ہو سکتے ہیں، پر نبی پاک علیہ السلام دے نکھتے بول نکھتے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جرا انسان دجال دے فتنے کے بچن جانے، دنیا دے سود کے فتنے دے بچن جانے، دنیا دے جھیڑے دے فتنے کے بچن جانے، جھگڑے دے فتنے کے بچن جانے، قتل و غارت دے فتنے کے بچن جانے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جمعہ دا دیوار ہوے اللہ دے گھر وچ موجود ہو یا اپنے گھر وچ موجود ہو، صبح دی نماز تو بعد جرا انسان سورۃ کہف دا پہلا دہائتا اللہ دے قرآن دا تلاوت کرنے، اللہ دے قرآن پڑھ دے پہلا دہائتا یاد کرنے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے یہ پہلا دہائتا اللہ کو اے جتنی پسند ہیں، اے جتنی پسند ہیں، خالق کائنات دنیا دے ہر فتنے کے لئے محفوظ فرما کے اللہ پاک رحمت برکت نزول فرما رہے ہیں۔ 10 آیتاں سورۃ کہف جا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا۔ اے سورت ابتدا تھی نہیں بھی ہے، سورت کے پہلے 10 آیتاں ابتدا کے شروع کے کرو، 10 آیتاں یاد کرو، ول بھی ٹھیک ہے، اور دوسری روایت ہے سورۃ کہف جہاں آخری 10 آیتاں پڑھو ول بھی ٹھیک ہے، دوئے مسلم پاک دی روایت ہیں۔ اور تو میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے سو سورۃ کہف کو جمعہ علی دیوار نماز تو بعد صبح دی نماز تو بعد جہاں تو میں تلاوت کرے سو پہلے تو چاہیے مکمل سورۃ کہف پڑھوں، اگر مکمل نہیں ہندی آڑ کے سا کو پڑھنا پونے تو پہلے 10 آیتاں کم از کم میری دعوت ہے یاد کروں۔ اللہ پاک دجال دے فتنے کے لئے بھی محفوظ فرما گن سی، اللہ پاک دنیا دے فتنے کے لئے بھی محفوظ فرما رہے سی، اللہ پاک تیری میری وسطی دے اندر رحمت برکت اور امن بھی پیدا فرما رہے سی۔ حدیث پاک تے غور کرنا، یہ 3 حدیث بیان کی تھی، میں 4 حدیث بیان کرن لگا۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مسلم پاک دی روایت، یہ یاد رکھا ہے کتاب دا حوالہ مسلم پاک پہلے نمبر دے ہوتے، بخاری تو بعد مسلم پاک دے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے سنیے، اپنے کناں نال سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے اے میرے پیارے صحابہ کیا تساں وہ سورت جان دے وے اللہ دے قرآن چو جری سورت آیتاں 3 آیتاں کیا تساں سورت جان دے وے؟ صحابہ کرام آکھن لگے اللہ دے پیغمبر، اللہ دے حبیب، اللہ دے رسول، یا اللہ جان دے یا اللہ دے رسول جان دین۔ صحابہ کرام آکھن لگے اللہ دے پیغمبر دسا دیوا، مہربانی کروا، ساکوں سورت بھی دسا دیوا اور ان دے فوائد بھی دسا دیوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے میرے پیارے صحابہ 28 سپارہ 29 سپارہ دی ابتدا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے سورت ملک شروع دی پئیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورت ملک پڑھن توارے ذمہ رحمت برکت نزول فرما دیون رب رحمان دے ذمہ۔ اور سورت ملک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جرا انسان اس سورت ملک پڑھ دے، اس سورت جہاں 3 آیتیں لینا زیادہ ہیں، 3 آیتیں اللہ دے قرآن جہاں اس سورت جہاں سورت ملک جہاں
جرا انسان پڑھ دے سورۃ الملک کو اللہ پاک رحمت برکت نزول بھی فرما دین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ ہیں کل قیامت والی دیوار یہ ایک صورت نے بھی انسان دی سفارش کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک کی صورت دی سفارش قبول فرما کو بندے کو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرما رہے سی اسا کو پڑھنا چاہیے سورۃ ملک کو جتنا معافی ملے رحمت ملے برکت ملے حضرات گرامی کے در تیرا میرا ملک اور تیری میری وسطی بد امنی دا شکار صرف ایک وجہ تو ہے تیرے میرے ملک اللہ دا قرآن ہے لیکن تو میں اللہ دے قرآن تو دور ہے دنیا دا نیٹ ورک دنیا دی فیس بک دنیا دا یوٹیوب چند دیوار بند تھا ہر بندہ پریشان گھر چ پریشان رشتہ داریں چ پریشانی آئی ہر بندہ پریشان ہے یار فیس بک بند تھی گئی انٹرنیٹ بند تھی گئے وہ ساری زندگی کئی بندے نے یہ بھی سوال کیتے 4 دیوار انٹرنیٹ بند تھا ہر بندہ پریشان ہو گئے بینک والے بھی پریشان ہو گئے حکومت بھی پریشان ہوئی ہے کئی بندے نے تیرے میرے کے اے بھی آج تک سوال کیتے اے اللہ دا قرآن کڈن رہا ہے تیری میری زندگی نسلہ گزر گئے گھر چ اللہ دا قرآن بند لا تھا ہویا ہے حتیٰ کہ غلیف کو سیوی لگوے نہیں ہے آج تک کنی یہ بھی پوچھے سے کہ قرآن بھی پڑھے اے تو بند لا تھے اللہ کو جواب نے ہونے مرنے دنیا فانی ہے ہر انسان نے ختم ہو ورنے کنی یہ ظاہرچ بھی سوچے سے جو اللہ کو بھی جواب دے ہونے حدیث پاک تے غور کرنا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے نماز دی ہر رکعت دے اندر سورۃ اخلاص دی تلاوت کریں دے یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نماز دی ہر رکعت دے اندر سورۃ اخلاص کو پڑھ دے صبح دی نماز دے اندر مغرب دی نماز دے اندر عشاء دی نماز دے اندر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان صحابہ اکرام آکھن لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول اے تو رب پیارا صحابی سورۃ اخلاص کو پڑھ دے صبح دی نماز دے اندر مغرب دی نماز دے اندر عشاء دی نماز دے اندر یہ سورۃ اخلاص انہا تلاوت کرنا سا کو سمجھ نہیں آیا ذرا سا کوئی مسئلہ سمجھا ہوا نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کو سجا وہ صحابی سامنے بائے گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا پیارا صحابی کیری چیز نے تے کو مجبور کی دے تو نماز دی ہر رکعت دے اندر سورۃ اخلاص کو پڑھ دیں اے صحابی رسول آکھن لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول کئی چیز نے میں کو مجبور نہیں کیتا میں کوئی سورت نال محبت ہے ای سورت نال پیار ہے اللہ دے قرآن نال پیار ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا پیارا صحابی یہ سورت اخلاص پڑھن دے بدلے خالق کے کائنات نے تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول لیتے سورت اخلاص چھوٹی جی سورت ہے اے میں منڈ کے تو شروع دیا میں سورت بکرا کے اور 3 سپارے دے آگئے 5 حدیثاں بھی پورا تھی گئے یعنی مسئلہ ثابت ہو یا قرآن نہیں اندھا سورت بکرا نہیں اندھی سورت ملک نہیں اندھی سورت کہف نہیں اندھی کم از کم جو چھوٹیاں سورتیں انہیں کو تو یاد کرو انہیں کو تو پڑھو سورت اخلاص ہر بندے کو اندھی ہے سورت اخلاص پڑھن نال اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے کھول لیدن حدیث پاک دے غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جرا انسان محبت نال پیار نال سورت اخلاص کو 1 دفعہ پڑھ دے اللہ پاک پہلے 10 سپارے دا ثواب نصیب فرمے دے دوجی دفعہ محبت نال پڑھ دے اللہ پاک درمیان والے 10 سپارے دا اور تیجی دفعہ محبت پیار نال پڑھ دے سورت اخلاص کو یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جرا انسان 3 دفعہ سورت کو پڑھے بڑی محبت نال پیار نال اللہ پاک 3 دفعہ پڑھان دے بدلے 3 سپارے دا ثواب نصیب فرما رہے
3 دفعہ سورت پڑھن نال اللہ پاک 30 سپاروں دا ثواب نصیب فرما دن. این تو وڈی نعمت ساکو کیا چاہیے ہے؟ اے جتنی اللہ نے سارے اتنے رحمت کی تھی ہے، برکت کی تھی ہے، اے جتنی اللہ سارے نال پیار کی تھی، محبت کی تھی ہے. اللہ دے قرآن کو پڑھ سوں اللہ پاک رحمت برکت دے نزول فرما دے. آخری حدیث پاک تے غور کرنا. قاری صاحب آوانجن، قاری یاسین حیدر صاحب انہیں دی آمد تک انشاءاللہ میں آخری حدیث پاک سننا پہ انہیں نصیب آوانجن یا نام ہے. حدیث پاک تے غور کرنا. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، جرا انسان چاندے نظر بد گلے بچن جانے. نظر لگ سکتی ہے، اے نظر لگ ونجن نا ایک چھوٹی گال نہیں، نظر پتھر بھی پاڑ سکتے دی ہے. اور کہیں دی نظر لگ ونجے اور نظر کے لئے بچن خاطر ٹینشن بچن خاطر نبی پاک علیہ السلام نے اندھا حل دسے. حدیث پاک تے غور کر. نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں اپنی محبت دا اظہار کریں رانا بھائی منصور صاحب دا حکومہ ذرا آخر دوتے ایک شعر بھی سنا دیونی ہے، نظم بھی سنا دیونی ہے. میں اپنی محبت دا اظہار کریں رانا دن حشارنو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشارنو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگیاں گنہگارانو آقا گھٹ کے سینے لا لینا. مولا گھٹ کے سینے لا لینا. جدو کل نبیان نے اتنا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. جدو کل نبیان نے اتنا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. اتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا ہی سردار بنا لینا. دن حشار نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. میرے پیر نے رب نو منا لینا. چک چوکی اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. محشر دے میدان سارے لوگ اڈیاں چوک چوک کے دیکھ سن، پوریاں چوک چوک کے دیکھ سن اے شان والا کون آندا پے. سارے نبیاں چوک چوک اڈیاں دیکھ سن اے شان والا کون آندا پے. چوک چوکی اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. اے عظمت والا کون آیا. جس دن میرے مرشد حمد جھنڈے نو، جس دن میرے مرشد حمد جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.